حزقیل 13 باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے نبی جو نبوت کرتے ہیں ان کے خلاف نبوت کر، اور جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں ان سے کہہ خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنی ہی روح کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اے اسرائیل، تیرے نبی ان لومڑیوں کی مانند ہیں جو ویرانوں میں رہتی ہیں۔ تم رخنوں پر نہیں گئے اور نہ بنی اسرائیل کے لیے فصیل بنائی تاکہ وہ خداوند کے دن جنگ گاہ میں کھڑے ہوں۔ انہوں نے باطل اور جھوٹا شگون دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے، اگرچہ خداوند نے ان کو نہیں بھیجا، اور لوگوں کو امید دلاتے ہیں کہ ان کی بات پوری ہو جائے گی۔ کیا تم نے باطل رویا نہیں دیکھی؟ کیا تم نے جھوٹی غیب دانی نہیں کی؟ کیونکہ تم کہتے ہو کہ خداوند نے فرمایا ہے، اگرچہ میں نے نہیں فرمایا۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے جھوٹ کہا ہے اور بتلان دیکھا، اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارا مخالف ہوں، اور میرا ہاتھ ان نبیوں پر جو بتلان دیکھتے ہیں اور جھوٹی غیب دانی کرتے ہیں چلے گا۔ نہ وہ میرے لوگوں کے مجمع میں شامل ہوں گے اور نہ اسرائیل کے خاندان کے دفتر میں لکھے جائیں گے، اور نہ وہ اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اس سبب سے کہ انہوں نے میرے لوگوں کو یہ کہہ کر ورغلایا کہ سلامتی ہے، حالانکہ سلامتی نہیں۔ جب کوئی دیوار بناتا ہے تو وہ اس پر کچی کہکل کرتے ہیں، تو ان سے جو اس پر کچی کہکل کرتے ہیں کہہ وہ گر جائے گا، کیونکہ موسلا دھار بارش ہوگی اور بڑے بڑے اولے پڑیں گے اور آندھی اسے گرا دے گی۔ اور جب وہ دیوار گرے گی تو کیا لوگ تم سے نہ پوچھیں گے کہ وہ کہکل کہاں ہے جو تم نے اس پر کی تھی؟ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اپنے غضب کے طوفانوں سے اسے توڑ دوں گا، اور میرے قہر سے جھما جھم می برسے گا، اور میرے قہر کے اولے پڑیں گے تاکہ اسے نابود کرے۔ سو میں اس دیوار کو جس پر تم نے کچی کہگل کی ہے توڑ ڈالوں گا اور زمین پر گراؤں گا، یہاں تک کہ اس کی بنیاد ظاہر ہو جائے گی۔ ہاں، وہ گرے گی اور تم اسی میں ہلاک ہوگے، اور جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ میں اپنا قہر اس دیوار پر اور ان پر جنہوں نے اس پر کچی کہکل کی ہے پورا کروں گا، اور تب میں تم سے کہوں گا کہ نہ دیوار رہی اور نہ وہ رہے جنہوں نے اس پر کچی کہکل کی، یعنی اسرائیل کے نبی جو یروشلم کی بابت نبوت کرتے ہیں اور اس کی سلامتی کی رویا دیکھتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ اور اے آدم زاد، تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہیں متوجہ ہو کر ان کے خلاف نبوت کر، اور کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ افسوس تم پر جو سب کہنیوں کے نیچے کی گدی سیتی ہو اور ہر ایک قد کے موافق سر کے لیے برقع بناتی ہو کہ جانوں کو شکار کرو۔ کیا تم میرے لوگوں کی جانوں کا شکار کرو گی اور اپنی جان بچاؤ گی؟ اور تم نے مٹھی بھر جو کے لیے اور روٹی کے ٹکڑوں کے لیے مجھے میرے لوگوں میں ناپاک ٹھہرایا، تاکہ تم ان جانوں کو مار ڈالو جو مرنے کے لائق نہیں، اور ان کو زندہ رکھو جو زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ تم میرے لوگوں سے جو جھوٹ سنتے ہیں جھوٹ بولتی ہو۔ بس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں تمہاری گدیوں کا دشمن ہوں جن سے تم جانوں کو پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو، اور میں ان کو تمہاری کہنیوں کے نیچے سے پھاڑ ڈالوں گا، اور ان جانوں کو جن کو تم پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو آزاد کر دوں گا، اور میں تمہارے برقوں کو بھی پھاڑوں گا اور اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا۔ پھر کبھی تمہارا بس نہ چلے گا کہ ان کو شکار کرو، اور تم جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ اس لیے کہ تم نے جھوٹ بول کر صادق کے دل کو اداس کیا، جس کو میں نے غمگین کیا، اور شریر کی مدد کی ہے تاکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بری روش سے باز نہ آئے۔ اس لیے تم آگے کو نہ بطالت دیکھو گی اور نہ غیب گوئی کرو گی، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا، تب تم جانو گی کہ خداوند میں ہوں۔